اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ قرآن کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج بھی ہمارے اس سلسلے میں باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ اور ان کی کچھ تفصیل تشریح کے ساتھ، کچھ احکام کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آج کا یہ درس، آج کا یہ سلسلہ پیش کرنے کی سعی اور کوشش کی جائے گی۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر خوب خوب سلام، خوب خوب درود ہمیں بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور خود ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس پر اللہ اور اس کے فرشتے بھی اپنی شان کے لائق درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی خوب درود اور خوب سلام ان پر بھیجو۔ جمعرات ہے، کل جمعۃ المبارک، رات شب جمعہ ہے، کثرت سے ان گھڑیوں میں درود پاک کو اپنا معمول بنائیے۔ حصول برکت کے لیے ایک بار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ مومنون کا ہمارا درس ابتدائی آیات مبارکہ جس کے نزول سے متعلق نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئیں تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ اقدس پر کے پاس مکھیوں کی بھن بھناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی۔ ایک دن وہیں کی یہی کیفیت ہوئی تو ہم وہاں ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے قبلہ رو ہو کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور آپ دعا فرمانے لگے۔ کیا دعا مانگی؟ دعا یہ مانگی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، اے اللہ ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ فرمانا۔ اے اللہ ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ فرمانا، ہمیں عزت دینا اور ہمیں ذلیل نہ کرنا، ذلت سے محفوظ رکھنا۔ پھر فرمایا کہ ہمیں عطا کرنا
اور محروم نہ کرنا، ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن نہ منتخب فرما، اور ہم سے راضی ہو اور ہمیں راضی فرما۔ اللہ اکبر۔ یہ دعائیہ کلمات آپ ارشاد فرمانے کے بعد خود فرمانے لگے کہ مجھ پر 10 آیت مبارکہ کا نزول ہوا ہے، جس نے ان مذکورہ باتوں پر عمل کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہ 10 آیت مبارکہ سورہ مومنون 18 پارہ، اس کی ابتدائی آیات مبارکہ جن میں کامیاب مومنین کی نشانیوں کو بیان کیا گیا کہ مومن کی اندر کون سی علامتیں ایسی ہیں کہ جو مومنوں کو کامیاب بنا دیتی ہیں، اور جو اوصاف ان ایمان والوں میں ہونی چاہیے جن صفات کے ساتھ ایک مومن کو زندگی گزارنی چاہیے، وہ صفات وہ کون سی صفات ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ان 10 صفات کو، ان 10 آیات مبارکہ کو بیان فرمایا۔ گویا کہ یہ کہہ لیں کہ بظاہر تو وہ 10 احکام ہیں، لیکن اگر انہی کی تشریح اور انہی کی تفصیل میں جایا جائے، انہی کی اگر ڈیٹیل میں جایا جائے، تو پھر پورا گویا کہ اسلام کے جمیع احکام ایک طرح کے وہ انہی کے اندر نظر آ جائیں گے، کسی نہ کسی طرح اس شک کے اندر وہ داخل ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے، نظر آ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی یہی سورہ مومنون کی چند آیات مبارکہ کا درس ہم ماقبل جمعرات کو اسی شان نزول کے سلسلے میں ہم نے سماعت کیے تھے، اور اس کی بقیہ آیات مبارکہ کا درس انشاءاللہ العزیز آج ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المومنون، بے شک وہ مومن کامیاب ہوئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کون سے مومن؟ وہ جو اپنی نمازوں میں ڈرنے والے ہیں، خوف رکھنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغو بازوں سے اعراض کرنے والے ہیں، لغو کاموں سے بچنے والے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ جو اپنی مالوں کی زکاتوں کو ادا کرنے والے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، جہاں سے آج ہمارا باقاعدہ درس کا آغاز ہوگا، ارشاد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں، پس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں کامیابی حاصل کرنے والے اہل ایمان کا چوتھا وصف بیان کیا گیا، اور اس آیت مبارکہ اور اس کے بعد والی آیت مبارکہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والے زنا، بدکاری اور اس بدکاری کے اسباب، اس کے لوازمات اور اس طرح کے تمام حرام کاموں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ یہ بھی اس کے جائز صورت بھی بیان فرما دی، کیونکہ انسان کی ایک فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی انسانی شہوت کی تکمیل کے لیے فرما دیا کہ اپنی شرعی اس کی جو بیویاں ہیں اور جو شرعی باندیاں ہیں، باندیوں کا سلسلہ آج کے دور میں نہیں ہے، اس وقت یہ باندیوں کا بھی سلسلہ اور نظام تھا، پھر آہستہ آہستہ باقاعدہ یہ ختم ہوتا رہا، اور اب ایسا نہیں ہے، اور اب اس کی تکمیل کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے نکاح، کہ نکاح کے ذریعے آدمی اس شہوت کی تکمیل کر سکتا ہے، اور یہی ایک اچھا اور پاکیزہ ذریعہ ہے
کہ جس کے ذریعے سے دنیاوی فوائد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں اور آخرت کے فوائد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں. انسان اپنی جسمانی فوائد بھی حاصل کر سکتا ہے، دنیاوی فوائد، اپنے نسب، اپنی اولاد کا چلنا، یہ سب معاملات بھی حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی معاملات کے اوپر آخرت کے اندر اس پر جو ثواب کا ترتب ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان معاملات کے اوپر جو اس کا ثواب ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے، وہ آدمی کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. جب آدمی اپنی اولاد کی نیک اور اچھی تربیت کرتا ہے، وہ اولاد آدمی کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. تو یہ آخرت کے لیے بہت اچھے انعامات کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے. تو ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے نکاح. اس کے علاوہ جتنے ذرائع ہیں انسانی خواہشات کی تکمیل کے، نکاح کے علاوہ فی زمانہ وہ سب حرام کاموں میں ہیں. چاہے اپنے ہی جسم کے کسی حصے کے ذریعے سے اس کی تکمیل کی جائے یا کسی اور ذریعے سے تکمیل کی جائے، وہ سب حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے اس امت کی تعلیم یہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے جنت کی ضمانت دی ہے اس شخص کے لیے. ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے لیے اس چیز کا ضامن ہو جائے تو جو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان اور اس کا جو دو پاؤں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ، تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی ضمانت عطا فرمائی ہے، یعنی گویا کہ جنت کی بشارت اسے عطا فرمائی ہے. ضمانت کہتے ہیں، یعنی آج دنیا میں ہم کسی کے ضامن بن جائیں کہ کوئی کسی کو قرض دیتا ہے، ہاں ٹھیک ہے آپ دے دیں اس کو، میں اس کا ضامن ہوں. تو ہم جب بھی کسی با اعتبار شخص کو دیکھتے ہیں کہ یہ ضامن بنا ہے تو ہمیں تسلی ہو جاتی ہے، فوراً قرض اٹھا کر دے دیتے ہیں کہ ضمانت اتنی بڑی ہے، گروی رکھی ہوئی چیز اتنی بڑی ہے، میرا قرضہ نہیں ڈوبے گا. ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت عطا فرما رہے ہیں. ان دو چیزوں کی ضمانت اگر ہم دے دیں کہ ان کا مصرف ہم صحیح استعمال کر لیں، زبان کا اچھا استعمال کر لیں اور ناجائز شہوت کی تکمیل کا ذریعہ اختیار نہ کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت عطا فرماتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے ارشاد فرمایا، یا معاشر شباب، ہے نوجوانوں نکاح کرو، تم میں سے جس سے ہو سکے نکاح کرو. فرمایا نکاح کرو، کیونکہ یہ نکاح نگاہوں کو جھکا دیتا ہے. نکاح کرو، یہ نکاح نگاہوں کو جھکاتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. یہ نگاہ کو جھکاتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. اور اگر نہ ہو سکے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا تو پھر روزے رکھو، کہ یہ روزے قاطع شہوت ہیں، یہ شہوت کو ختم کرنے والے ہیں. پھر روزے رکھ کر اپنی اس شہوت کو ختم کرو. اور ترغیب عطا فرمائی ہے نکاح کی. نکاح کو آسان بنانا چاہیے. نکاح کی وجہ سے برائیاں معاشرے میں کم ہوں گی، نکاح کی وجہ سے لوگ بدکاری کی طرف کم جائیں گے. لیکن افسوس، آج اس معاشرے میں بدکاری کے ذرائع زیادہ پھیلائے جا رہے ہیں. آج اس معاشرے میں بدکاری کے اسباب عام کیے جا رہے ہیں. آج اس معاشرے میں بدنگاہی کے اسباب اور ذرائع عام ہوتے جا رہے ہیں. آج اس معاشرے میں نکاح مشکل اور بدکاری آسان ہوتی جا رہی ہے. آج اس معاشرے میں نکاح کرنا بلکہ سوچنا وہ بہت بہت بڑا بوجھ اور برڈن لوگوں پر ہے. لیکن بدکاری اور برائی وہ آرام سے دن دیہڑے، آرام سے شہرت اور چرچوں کے ساتھ، کسی کے ماتھے پر بل نہ آئے، کوئی نہ شرم نہ حیا
اللہ اکبر. کیا سوچتے نہیں ایسے اللہ کے ہاں جب جائیں گے تو کیا جواب دیں گے اس کی؟ قرآن فرما رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے قریب بھی مت جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ فحش برائی ہے اور برا راستہ ہے، اس کے قریب بھی مت بھٹکو. برائی تو برائی ہے، زنا بدکاری تو بدکاری ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ، ایسا ذریعہ اختیار نہ کرو کہ اس کی طرف جانا پڑے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی کئی روایات کے اندر اس کی مذمت کو بیان کیا. انسان کو سوچنا چاہیے، اور صرف بدکاری ایک ہی بدکاری کا ہی نام بدکاری نہیں ہے، کئی اور اعتبار سے بھی بدکاریاں بدکاری ہی کہلاتی ہیں. کبھی آدمی آنکھ کی بد نگاہی اور بدکاری، آنکھ کی گویا کہ بدکاری میں پڑ رہا ہے. ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے. ارشاد فرمایا کہ زبان کی بدکاری یہ ہے کہ وہ بولنا ہے، اس سے وہ بدکاری بولتا ہے. ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ عرض کر رہا ہوں. اور ہاتھوں کی کہ وہ اس سے جس کو چھونا جائز نہیں اس کو چھوتا ہے. پاؤں وہ اس کی طرف چل کے جاتا ہے. اور نفس دل اس کا متمنی ہوتا ہے، چاہتا ہے. اور شرمگاہ اس کو سچ ثابت کرتی ہے، یعنی اس کے اوپر تصدیق اس کی کر دیتی ہے. تو یہ آدمی کو ان معاملات کے اندر ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس کے یہ معاملات حرام کاموں میں پڑے ہوئے یا کن کاموں میں وہ پڑا ہوا ہے. آنکھوں کی بدکاری میں پڑنا، ہاتھوں کی بدکاری میں پڑنا، یا کچھ نہیں تو دل میں بدکاری کو سوچتے رہنا. تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مسلمان کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ یہ کیسا ہونا چاہیے، ایک مدنی انعامات کا رسالہ، یہ مدنی انعامات کا رسالہ اس کو حاصل کرنا چاہیے. اس میں بہت پیارے اصول بیان کیے ہیں. یہ صرف ایک دعوت اسلامی کے ایک خاص تنظیم کے لیے، ایک خاص تحریک کے لیے، اس دعوت اسلامی کی مدنی تحریک کے اسلامی بھائیوں کے لیے نہیں، بلکہ ایک امت کی خیرخواہی کے لیے کہ ایک مسلمان کو اپنے دن بھر کے اندر کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. ہر انسان کا ایک شیڈول ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی کا بھی شیڈول ہے. لیکن ایک مسلمان ہے، اس کے عہد مسلم اس کا کیا شیڈول ہونا چاہیے، ہم اس کو ترتیب نہیں دے پاتے. ہم ڈیوٹی کرتے ہیں، کہیں جاب کرتے ہیں، تو ہماری ڈیوٹی کو اس شیڈول کو ترتیب دینے والے وہ کوئی اور آفیسر ہوتے ہیں، وہ کوئی اور انجینئر ہوتے ہیں، وہ کچھ اور افراد ہوتے ہیں، وہ ملازمین کو آگے دیتے ہیں شیڈول. لیکن دین کا شیڈول ہمیں وہ علماء عطا فرمائیں گے، دین کا شیڈول ہمیں وہ دین کے رہنما ہمیں عطا فرمائیں گے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے امت کی خیر خواہی کے لیے آپ نے یہ ہمیں مدنی انعامات کا رسالہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہ عطا فرمائے کہ ایک مسلمان مرد اور مسلمان عورت اس کو اپنی زندگی کو کیسے ترتیب دینا چاہیے. یہ اگر صبح اٹھے تو اس کی صبح کیسی ہو، اس کا دن کیسے گزرے اور کیسے معاملات ہیں. اس رسالے میں ہرگز ایسا نہیں ہے کہ آپ سارا دن بیٹھے رہے مصلی پہ اور آپ صرف تسبیح پڑھتے رہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. اس رسالے میں ہرگز ایسی باتیں نہیں ہے کہ آپ صرف دن بھر عبادت کے معاملات ہی کرتے رہیں گے. آپ پڑھ کر تو دیکھیے ایک مرتبہ، تو اب ضرور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں ایک مسلمان کو اس شیڈول کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اور میں یقین اور وثوق کے ساتھ کہتا ہوں آج کا ہمارا موضوع یہ جنت کے وارث کون، اس رسالے کو ہاتھ میں تھام لیجئے اور اس شیڈول کو دیکھ لیجئے تو انشاءاللہ یہ جنت کے وارث انشاءاللہ ضرور ہمارا مقدر بنے گا. یہ ہم جنت کے وارث بنیں گے انشاءاللہ.
اس طریقے سے زندگی گزارنے میں انشاءاللہ ہمیں کامیابی مل جائے گی. یہ امت کے ایسے رہنما ہیں، یہ امت کی ایسی رہنمائی فرمانے والے ہیں جنہوں نے بڑی سوچ و بچار کے ساتھ، بہت فہم کے ساتھ ان سوالات کو ترتیب دیا ہے. اس میں بد نگاہی سے بھی بچانے کی کوشش کی ہے، بد نظری سے بھی ہے، فضول باتوں سے بھی ہے، زبان کی حفاظت بھی سکھائی ہے، حرام کاموں سے بھی بچانے کے لیے، حسد سے بھی بچایا جا رہا ہے، نمازوں کی پابندی بھی سکھائی جا رہی ہے، نفلی عبادات کا شوق بھی دیا جا رہا ہے. اس میں کتنی تربیت کی جا رہی ہے، والدین کا احترام بھی ہے اسی میں. آپ پڑھ کے ضرور دیکھیے، آزما کے دیکھیے، آزمانا شرط ہے. تو انشاءاللہ العزیز جب آپ پڑھیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کئی باتیں ہم اپنے بچوں کو ہم ایز اے والد یا والدہ ہو کر نہیں سمجھا پاتے، لیکن میں بہت وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر آج ایک ماں اس رسالے کو بطور ماں ہی پڑھ کر دیکھ لے تو وہ ضرور کہے گی کہ ہاں میری بیٹی کے ہاتھ میں یہ رسالہ ہونا چاہیے. جو باتیں آج تک میں بطور ماں ہو کر اپنی بیٹی کو نہیں سمجھا پائی، وہ یہ باتیں امیر اہل سنت ان کو سمجھا رہے ہیں، اور ایسے ہی اس بیٹی کو ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر کا ماحول بہت بہترین ماحول بن جائے گا. اللہ کریم مجھے، آپ کو، سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ وصف بیان کیا ایمان والوں کا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور ایسے تمام اسباب سے اپنے آپ کو بچانے والے کہ جو حرام اور بدکاری کی طرف لے کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے، یعنی اس کے علاوہ اپنی خواہش کو پوری کر رہا ہے تو وہ پھر اللہ کی حدوں کو کراس کرنے والا ہے. ایک حد کو بیان کر دیا کہ اس خواہش کو پورا کرنا ہے تو اس حد میں رہتے ہوئے اس کے علاوہ جو کسی اور طرف جائے گا تو وہ پھر اس حد کو کراس کرنے والا ہے. اور جو اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی میں پڑتا ہے، اور جو نافرمانی کی طرف جاتا ہے تو اس کے لیے سخت سخت عذاب قرآن میں بھی بیان ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کے لیے بیان کیے گئے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں. امانتوں اور اپنے وعدوں کی. اہل ایمان کے مزید دو وصف یہاں اس آیت مبارکہ میں بیان کیے. ایک وصف کہ اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو خیانت نہ کرے، امانت میں خیانت نہ کرے. اور دوسرا وصف کہ اگر وہ وعدہ کریں تو وہ اس وعدے کو پورا کریں، وعدے کو پورا کریں. وعدے کو پورا کرنا یہ اہل ایمان کی شان ہے. منافقین کی یہ علامت ہے. منافقین کا یہ ان کی یہ نشانی کو بیان کیا گیا کہ منافق وعدے کی خلافی کرتے ہیں. مومن کی یہ علامت ہے کہ مومن وعدے پورے کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے. ایک حدیث پاک ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ منافق کی علامت جب لڑائی کرے تو وہ گالی دے، جب لڑائی کرے گالی دے، جب بات کرے جھوٹ بولے، امانت پکڑائی جائے خیانت کرے، اور وعدہ کرے خلاف کرے. یہ منافق کی علامت. ایمان والوں کی یہ علامت نہیں ہے. کامل مومنین کی یہ علامت نہیں ہے. کامل مومنین کی علامت یہی ہے. اہل ایمان کا خوبصورت وصف یہی ہے کہ وہ اپنے ان معاملات کے اندر وہ خیانت بھی نہ کریں، امانتوں میں خیانت نہ کریں. مال کی امانت پکڑائی. ہاں مدنی چینل کے ناظرین، یہ مسئلہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ہمیں کسی نے
رقم پکڑائی کہ یہ میری امانت ہے، ہم اس امانت کو استعمال نہیں کر سکتے بلا اجازت، اجازت کے بغیر ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ جب وہ امانت ہے تو امانت ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب ان کو چاہیے ہوگی ہم فوراً رقم نکالیں گے، ان کے پیش کر دیں گے۔ ٹھیک ہے آپ پیش کر دیں گے، کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس کی رقم استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب امانت ہے تو اس کو امانت ہی رہنے دیا جائے۔ اچھا، جہاں رقم میں امانت ہے وہاں کئی باتوں میں بھی باتیں امانت اور راز ہوتی ہیں۔ جی ہاں، باتیں بھی امانت ہوتی ہیں۔ کسی کو بتائی بات، یہ امانت ہے۔ کہہ دیا کہ یہ آپ کے پاس میرا راز ہے، میری امانت ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ان چیزوں کا بھی ہمیں رعایت کرنی چاہیے اور اپنے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے وعدوں کو پورا کرو کہ وعدے کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے اپنے عہدوں کو پورا کرو، اس کے متعلق سوال ہوگا۔ ان عہدوں سے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے سے واقعات ہیں، آپ نے تو وعدے کرنے کے متعلق ایسی ایسی مثالیں پیش کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کو قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا وصف ہی یہ بیان فرمایا، صادق الوعد جنہیں کہا گیا ہے، وعدوں کو پورا کرنے والے۔ آپ کسی کے انتظار میں کھڑے، کوئی آپ کو کھڑے کر کے گئے تو آپ کھڑے رہے، ایک دن گزر گیا، وہ بھول کی شخص دوسرے دن آئے، آپ کھڑے ہوئے، وہ حیران، فرمایا اگر جب تک آپ نہیں آتے میں یہیں کھڑا رہتا آپ کے انتظار میں۔ اور اسی طرح کی ایک واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہت پہلے کا ہے، اعلان نبوت سے پہلے کا بھی، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی کسی نے آپ کو اس طریقے سے جو ہے وہ وعدہ کیا اور آپ وہاں پہنچے اور آپ کو اس کے انتظار میں اسی طرح ایک دن گزار دیا پورا، اور شاید فرمایا جب تک نہ آتے تو میں یہی کھڑا رہتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ کفار جو آپ پر ایمان بھی نہیں لائے لیکن آپ کے وعدوں سے متعلق، آپ کی امانتوں سے متعلق، وہ جو اپنے عزیزوں کو چھوڑ کر ایمان بھلے آپ پر نہیں لائے لیکن آپ کو سچا کہنے پر وہ بھی مجبور تھے کہ آپ کو سچا کہتے تھے، آپ کو صادق کہتے تھے، آپ کو امین کہتے تھے، آپ کے لیے یہ یقین رکھتے تھے آپ امانت میں خیانت نہیں کریں گے، آپ کی زبان سے کبھی خلاف واقع بات نہیں ہے، آپ زبان کے بھی سچے ہیں، قول کے بھی سچے ہیں، فعل کے بھی سچے ہیں، عمل کے بھی سچے ہیں، کردار کے بھی سچے ہیں، افعال کے بھی سچے ہیں، اور اپنی امانتیں آپ کو پکڑاتے تھے۔ قیمتی قیمتی امانتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے درس ہے، پیغام ہے، مدنی چینل کے ناظرین یہ پیغام ہے، ہمیں سیکھنے کی باتیں ہیں کہ ہم بھی اپنے وعدوں میں سچے ہونے چاہیے، وعدوں کی تکمیل کی کوشش کرنی چاہیے، جب وعدہ کیا ہے پورا کریں، کوشش کریں، اور اس مقولے اور اس لطیفے کو بھول جانا چاہیے، وہ وعدہ کیا جو وفا ہو۔ ہر وعدے کو اسی خاتے میں ڈال دیتے ہیں، ہر وعدے کو گویا کہ جو ہے وہ اسی طرح ہی جو ہے نا وہ جھوٹا بنا دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے وعدوں کو سچا بنایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر، حالانکہ جنگ کے موقع پر آپ دیکھیں کتنی اہم ضرورت ہوتی ہے، جنگ کے موقع پر افراد کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ افراد دو ایسے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صف بنا رہے تھے، تو انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض جب کی تو آپ نے پوچھا، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آ رہے تھے تو راستے میں کفار نے ہمیں روکا اور انہوں نے ہم سے کہا کہ تم
جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہو، ہمارے خلاف لڑو گے؟ تو ہم نے ان سے وعدہ کر لیا کہ نہیں، ہم تو نہیں لڑیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیے، آپ نے انہیں صف سے جدا کر دیا، کہا تم کہہ کے آگے ہو تو اب اس کو پورا کرو۔ اللہ اکبر۔ جنگ نام ہی دھوکے کا ہے۔ جنگ میں تو آدمی داؤ پہ چلا کر جیتنا چاہتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کردار کی وہ اعلیٰ مثالیں عطا فرمائی ہیں، انہیں سب سے جدا کر دیا، فرمایا جدا ہو جاؤ، ہمارا یہ درس، ہمارا یہ پیغام جانا چاہیے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے، جو آج بات پر جو ہم ایک بات یہاں کریں اور دل میں ہی یہ ارادہ ہے کہ میں نے ایسا نہیں کرنا، ارے کل یہ ایسا ہو جائے گا، آپ کر لو، پیمنٹ کل آ جائے گی، ایسے نہیں آئے گی، یہ معاملہ ایسا ہو جائے گا، اور دلی میں فوراً اسی وقت یہ ارادہ ہے کہ ایسا کرنا ہی نہیں ہے کسی طرح۔ کتنے ہم کردار کے شاید یہ جھوٹے کردار ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی نیتیں ہیں، جھوٹے انداز ہیں۔ اللہ سے کوئی مخفی نہیں ہے، اللہ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، رشتہ داری ہو یا کاروباری زندگی ہو یا کوئی اور معاملات ہو، ان کو دیکھنا چاہیے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ ہر وقت یہ چیزیں پیش نظر رکھتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے اپنے کردار کو اچھا سے اچھا بنانے کی ہم سب کو صحیح اور کوشش کرنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ صفات کو جب شروع کیا تو فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں ڈرنے والے ہیں، اور ان صفات کا اختتام کیا تو فرما دیا وہ جو اپنی نمازوں پر محافظت کرنے والے ہیں۔ وہاں ڈرنے والوں کا ذکر کیا، یہاں حفاظت کا ذکر فرما دیا، یعنی نماز بھی نہ چھوٹے، محافظت بھی رہے نماز کے اندر، اور نماز کے اندر خشوع و خضوع والی کیفیت بھی رہے، نماز کے اندر وہ ڈر والی کیفیت بھی رہے۔ اولئک هم الوارثون، فرمایا یہی لوگ وارث ہیں، یہی وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ فردوس کی میراث پائیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ فردوس میں رہیں گے، ہمیشہ فردوس میں رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر شخص کے دو مقام ہوتے ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ جب کوئی شخص مر کر ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے تو اہل جنت اس کے جنتی مقام کے وارث ہوں گے۔ یہی اس آیت اولئک هم الوارثون کا مقصد ہے، یعنی جنت میں جو مر کر ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا تو اس کی جو جگہ جنت کے اندر جو مقام ہے، اس کی جو میراث ہے، دنیا کے اندر کوئی آدمی مال ترکہ چھوڑ کر جاتا ہے، اس کی میراث کسی دوسرے کو ملتی، اس کو وارث کہا جاتا ہے کہ اس نے دوسرے کی میراث پائی ہے، یہ وارث کہلاتا ہے۔ اور وارث اس لیے اس کو کہا گیا، میراث اس لیے کہا گیا کہ یہ جو اس کو مال ملا، یہ جو کچھ ملا، یہ بغیر محنت کس کو مل گیا، یہ اس کو بغیر اس کے مل گیا۔ تو ایک اس کی تعویل، ایک اس کی تشریح تفصیل یہ بیان فرمائی گئی کہ جنت کو میراث اور جنت کے وارث نے کس اعتبار سے کہا گیا ہے، کہ جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے تو ان کا جو مقام اور ان کی جو جگہ تھی وہ یہ اہل ایمان اور ان صفات کے حامل افراد کو جو ملے گی تو یہ ان کے وارث بن جائیں گے، وہ بھی جگہ انہیں مل جائے گی اور یہ جنت کے وارث کہلائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں 100 درجے،
دو درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ فردوس سب سے اعلیٰ اور درمیانی جنت ہے۔ ارشاد فرمایا اس سے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ تو اللہ سے مانگنا چاہیے تو جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیے۔ یا اللہ ہم سب کو ان صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں کامل مومن بنا، ہمیں نیک سیرت مومن بنا، نیک کردار مومن بنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے والا مومن بنا۔ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی روشنی، قرآن کی روشنی، صبح 8:15 بجے دیکھیے سلسلہ مدنی مکالمہ۔ چینل کے سبب نے کی، صبح 10:10 پر دیکھیے سلسلہ احکام قرآن۔ چینل کے سبب نے کی، دن 11 بجے دیکھیے سلسلہ دہن میں زبان تمہارے لیے۔ دنیا بھر میں یا رب دین کا، دن 12 بجے دیکھیے سنتوں بھرا بیان براہ راست۔ دین کا پیغام ہو، دوپہر 1 بجے دیکھیے سلسلہ دارالفتہ اہل سنت۔ لائے گا گھر گھر بہار، دوپہر 2 بجے دیکھیے سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9۔ والہانہ ہونا پیار، دوپہر 4 بجے دیکھیے سلسلہ نیک اعمال کیسے اپنائے جائیں۔ اپنے کی دعوت عام ہو، شام 5 بجے دیکھیے سلسلہ مدنی منوں کے سوالات اور امیر اہل سنت کے جوابات۔ دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا شام 5:55 پر دیکھیے سلسلہ دارالفتہ اہل سنت براہ راست۔ دین کا پیغام ہو، مدنی چینل بعد از مغرب دیکھیے ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع براہ راست۔ گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کے بعد دیکھیے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں۔ چینل کے سبب نے کی، رات 9:15 بجے دیکھیے سلسلہ فیضان قرآن۔ مدنی چینل کے سبب نے رات 9:30 بجے دیکھیے سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 براہ راست۔ ہم دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام، مدنی چینل پر۔ دین کا پیغام ہو، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخر دیکھوں گا۔ اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔
الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ مدنی مکالمہ میں ہم سب حاضر ہیں، اور آج جو ہمارا موضوع ہے، ٹاپک جو آج ہے وہ ہے موسیقی، میوزک۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے متعلق ہم مدنی پھول آپ تک بڑھائیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ تلاوت وغیرہ ہو، اچھی اچھی نیتیں بھی کر لینی چاہیے۔ ماشاءاللہ تلاوت ہوتی ہے، نعت شریف بھی ہوتی ہے، تو اول تو نیت یہ ہوتی ہے کہ میں یہ سلسلہ اگر کر رہا ہوں، سننے والوں میں، کہنے والوں میں جو میری حاضری ہے، تو اس میں اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ اور میں جیسے نیت کرتا ہوں ادعو الی سبیل ربک، جو اللہ کا رب کریم کا جو حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف بلاؤ حکمت و تدبیر سے، مواعظ حسنہ سے، تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا۔ پہنچا دو میری طرف سے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث پاک پر عمل کروں گا، نیکی کی دعوت پیش کروں گا، برائی سے منع کروں گا، جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، مدنی قافلے، مدنی انعامات کی دعوت پیش کروں گا، دیگر گناہوں سے بچنے کی دعوت پیش کروں گا، میرے ناظرین تک نیکی کی دعوت پہنچانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت ہے کہ یہ دعوت اور یہ تاکید میں خود کو بھی کر رہا ہوں کہ مبلغ اپنے نفس کو پہلے مخاطب کرتا ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں، اللہ تعالیٰ خطا و لغزش سے بچا کر رکھے، اس کے پیارے حبیب کے صدقے میں درست بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ یہ نیت کر لیجئے، جب توبو الی اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ پڑھیں گے، صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود پاک پڑھیں گے، تلاوت سنیں گے، نعت شریف سنیں گے، اور اول تاکہ شرکت کریں گے۔ اہم مدنی پھول ہو سکا تو لکھ لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس طرح اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہم شرکت کریں گے تو ہمارا ثواب بڑھ جائے گا اللہ کی رحمت سے، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اب چونکہ ہمارا موضوع آج موسیقی ہے، تو میں حافظ صاحب کو عرض کروں گا کہ سورہ لقمان 21ویں پارے میں کی آیت نمبر 6 کی اگر آپ ہمیں تلاوت سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے مبارک ترجمہ
ترجمہ کنز الایمان میں ان آیات کا ترجمہ جو ہم نے ابھی تلاوت میں سنی کچھ یوں فرماتے ہیں، اور کچھ لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں بے سمجھے اور اسے ہنسی بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو تکبر کرتا ہوا پھرے جیسے انہیں سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں روئی کا پھایا ہے، تو اسے دردناک عذاب کا مژدہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ یہ جو بھی آپ نے قرآن پاک کی آیت کریمہ سنی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ آیت اس شخص کے متعلق نازل ہوئی جس نے ایک باندی خریدی جو اس کو دن رات گانا سناتی تھی۔ یہ کس کا قول ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ٹھیک ہے، بطور مفسر ان کا بڑا نام ہے۔ تو یہاں یہ ایک بات ہو گئی، تھوڑی سی پھر آگے انشاءاللہ ہم چلتے ہیں۔ اچھا، خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں بے سمجھے۔ اب اس کو موسیقی کو گانے باجے کو اپنے سامنے رکھیے گا اور اسے ہنسی بنا لیں، یہ سب لہو الحدیث کے تحت آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ایک ایسا طبقہ جو ان باتوں کو سنی انسنی کرتا ہے، ان کو قرآن کی آیتیں بیان کی جائیں، اس کے معنی سمجھائے جائیں، اور جو معاشرے کے اندر اس سے تباہ و بربادی ہو رہی ہے، معاشرے کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، جو قوم مطلب کہ نفسانی خواہشات اور ایک طرح طرح کی تحریک، ایک طرح طرح کی خواہشات اور ایک نفاق اور ایک الٹے سیدھے خیالات، اور جناب وہ کوئی ہاتھ ہل رہا ہے تو کوئی پاؤں ہل رہا ہے تو کوئی جسم ہل رہا ہے تو کوئی کیا ہل رہا ہے کوئی کیا ہل رہا ہے، اور پوری دنیا کو گویا کہ اس موسیقی نے گھمایا ہوا ہے۔ لاکھ ان کو قرآن و حدیث کی باتیں سمجھاؤ نہیں سمجھتے، اور تو ان کے اب آپ سنیے آگے قرآن پاک کیا فرماتا ہے کہ اس کی اگلی آیت کے اندر اس میں ارشاد ہوتا ہے، اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو تکبر کرتا ہوا پھرے جیسے انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ آیت سنا ہی نہیں ہے اس نے، قرآن کی آیتیں سناتے اور مانتے نہیں ہو، جیسے اس کے کانوں میں ٹین یعنی روئی پھنسی ہوئی ہے، کان میں روئی ڈال کے رکھی ہے، سنتے نہیں ہو، کان سے روئی تو نکالو بھائی، قرآن سنا رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں، آقا کا فرمان سنا رہے ہیں، پیارے رب کا فرمان سنا رہے ہیں، ایک عام محاورہ ہے بھائی کان میں روئی ٹھسی ہوئی ہے، سمجھتے نہیں ہے یار کوئی بات کو یار۔ تو یہ کتنا مطلب کہ ایک واضح طور پر بیان ہے کہ اور جب اس پر تو ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو تکبر کرتا ہوا پھرے جیسے انہیں سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں ٹینٹ روئی کا پھایا ہے، روئی پھنسی ہوئی ہے، تو اس سے دردناک عذاب کا مژدہ دو۔ پھر آگے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر شروع ہو گیا۔ یہ قرآن پاک کا ایک انداز ہے کہ کافروں کا ذکر ہے، پھر مسلمانوں کا ذکر ہے، تو جنت کا ذکر ہے، تو جہنم کا ذکر ہے، جہاں فاسقین کا، فاجرین کا، کفار کا، منافقین کا، ان کے عذاب کا بیان آتا ہے، تو آگے ایمان والوں کے بیان آتے ہیں، ان کے جنت کے مزے آتے ہیں۔ تو جہاں یہ ابھی ان کو ڈرایا جا رہا ہے، آگے کتنے خوبصورت اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان آ رہا ہے، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ اس سے پہلے کی باتیں دیکھیں کتنی کیا تھیں، عذاب کی باتیں ہو رہی ہیں، کھیل کی باتیں جو خریدتے ہیں، لہو الحدیث، موسیقی، آلات موسیقی، اور نہ جانے کیا کیا اس کے اندر تفاسیر میں لکھا گیا، اس کی ساری وضاحتیں۔ پھر ان کو ڈرایا گیا، ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کیا کان میں روئی ٹھسی ہوئی ہے، سمجھتے نہیں ہو، بات سنتے نہیں ہو، اور ایسے ہو جیسے قرآن سنا ہی نہیں ہے، اور عذاب علیم اور اس طرح